الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین کرام، آج ہم درس مدنی قاعدہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے حروف مرکبات، مطلب حروف مرکبات کے بیان میں۔ آج ہم آپ کو حروف مرکبات کے بارے میں سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا سبق آپ نے سمجھا جو حروف مفردات کے بیان میں تھا، آج کا سبق ہمارا ہے حروف مرکبات کے بیان میں۔ تو حروف مفردات کے بارے میں بتایا تھا کہ حروف مفردات 29 ہیں، اور حروف مفردات انہیں کہتے ہیں کہ وہ 29 حروف اگر الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں حروف مفردات، اور ہر حرف جو الگ لکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں حرف مفرد۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف مفرد۔ انہی حروف مفردات کو اگر ہم ملا کے لکھ دیتے ہیں، 2 کو ملا دیں یا 2 سے زائد کو ملا دیں، 3 کو ملا دیں یا 4 کو ملا دیں، تو جب کئی حروف آپس میں مل کے لکھ جائیں، یا 2 حروف مل کے لکھ جائیں یا 3 حروف، تو انہیں کہتے ہیں حروف مرکبات۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حروف مرکبات۔ تو آج حروف مرکبات کا سبق ہے۔ تو حروف مرکبات میں اصل سمجھانا کیا ہے؟ اصل سمجھانا اس میں حروف مرکبات میں یہ ہے کہ جب حرف جو ہیں الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی شکل الگ ہوتی ہے جب مفرد صورت میں ہوتے ہیں، اور جب یہی 29 حروف مرکب کی صورت میں آ جاتے ہیں، جب مل کے لکھ دیے جاتے ہیں ملا کر، تو ان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ کہیں پر دھڑ لکھا جاتا ہے، کہیں پر سر لکھا جاتا ہے، بس کہیں پر حرف کا کوئی حصہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سبق جو مدنی قاعدے کے اندر حروف مرکبات کا لکھا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ طالب علم کو جو ابھی ابتدائی تعلیم شروع کر رہا ہے تجوید کی، اس کو حروف کی صحیح پہچان ہو جائے۔ حروف کی کیا ہو جائے؟ صحیح پہچان ہو جائے۔ تو اس میں یہ بتا دیں گے ہم آپ کو کہ اس سبق کو پڑھنا کیسے ہے۔ جیسے آپ نے جب آپ سیکھ لو گے حروف مرکبات کا بیان کو یا مدنی قاعدہ آپ پورا پڑھ لیں گے، پھر جب آپ اپنے آگے شاگردوں کو پڑھائیں گے تو اس سبق کو پڑھانا کس طریقے سے ہے یہ بھی تو دھیان رکھنا ہے نا۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے، اور اصل اس میں یہی ہے کہ حروف کی پہچان کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حروف کی پہچان کرنی ہے۔ تو اس میں جو آپ ادائیگی کا طریقہ رہے گا وہ یہی رہے گا کہ جیسے ہم نے اس کو الف لکھ دیا تو مفرد ہے، پھر یہ لام الف 2 ملا کے لکھے ہیں تو پڑھیں گے ایسے ہی الگ الگ پڑھیں گے، یعنی پڑھیں گے مفرد مفرد۔ پڑھیں گے کیسے؟ اس کی ادائیگی جو ہم کریں گے مفرد مفرد کریں گے۔ اس طرح سے کریں گے لام الف، کیسے پڑھیں گے اسے؟ اور اس طرح سے بھی دیکھو اب آئے، اس طرح سے بھی لام الف آئے گا قرآن کے اندر، اور اس طرح سے بھی لکھ کے آئے گا لام الف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بغل میں سے اس طرح سے نکل کے لام ادھر کو جائے گا، الف ادھر کو آئے گا، تو اس طرح سے بھی قرآن کے اندر لام الف لکھ کے آئے گا۔ تو آپ جب اس طرح سے آپ کے سامنے آئے گا تو آپ سوچیں گے یار یہ کس طرح سے آ گیا؟ ہم نے تو قرآن میں جو آپ کا ابتدائی سپارہ ہے، جیسے بغدادی قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، تو اس میں صرف اس طرح سے لکھا ہوا لام الف، قرآن میں اس طرح سے بھی آ گیا لام الف۔ تو اب آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ لام الف اس طرح سے بھی آتا ہے، لام الف اس طرح سے بھی آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لام الف ہو گیا۔ پھر یہ با الف دیکھ ملا کے لکھ دیا، یہاں پہ صورت بدل گئی۔ ویسے با اگر ہم لکھتے ہیں تو پورا یوں آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ یہ جب ہم نے ملا کے لکھا تو اس کا یہ آدھا حصہ کٹ گیا اور آدھا حصہ آ گیا، آدھا حصہ کٹ گیا اور آدھا حصہ آ گیا۔ اب اگر اس طرح سے دیکھیں ہم کہ اگر ان کے نقطے ہٹا دیے جائیں تو با، تا اور نون یہ سب ایک جیسی شکلوں کے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ایک جیسے شکلوں کے ہیں۔ تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو نقطے کی رد و بدل سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ نقطوں کی رد و بدل سے۔ اب با دیکھ لیں، با الف دیکھ لیں، نون الف دیکھ لیں، تا الف دیکھ لیں، اگر ان کے نقطے ہٹا دیے جائیں تو تینوں کی صورت ایک جیسی ہے۔ تو جب با الف ہے تو با پر نیچے نقطہ آتا ہے، نون کے اوپر نقطہ آتا ہے، اور تا کے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تا کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ تا کے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ با ہے، کیونکہ ہم نے جب حروف مرکبات کا جو سبق ہے جس نے اس کو پڑھ رکھا ہوگا اس کو حروف کی پہچان ہو گئی ہوگی، تو پھر جب اس کے سامنے دوسری شکل میں آئے گا جب بدل کے تو اس کو پہچان لے گا۔ وہ کیا کر لے گا؟ اس کو پہچان لے گا۔ اسی لیے یہ سبق کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ با الف، یہ نون الف، یہ ہو گیا آپ کا تا الف، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا تا یا۔ ویسے دیکھیں آپ کا تا اس طرح سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ اس طرح سے بنے گا آپ کا تا، ٹھیک ہے، ایسے آتا ہے تا۔ مگر یہاں پہ کیا آ گیا؟ یہاں پہ صرف اتنا کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟
یہاں پہ صرف اتنا کر دیا اور باقی چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ آگے بعد میں ہم نے اس طریقے سے یا ملا دی ہے، تو یہ ہو گیا تا یا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تا یا۔ اب کوئی نیا بچہ ہوگا تو وہ اس میں پڑ جائے گا یہ کیا ہے، غور فکر کرنے لگے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، شک میں پڑ جائے گا کہ یہ کون سی تا ہوتی ہے۔ تو وہ اس والے سبق میں، حروف مرکبات کے سبق میں، اس نے سمجھ لیا تھا کہ تا اس طرح سے بھی آتی ہے، تا اس طرح سے بھی آتی ہے، مگر نہ جو آپ نے حروف مفردات میں پڑھا تھا اس میں تا اس طرح سے بنی تھی، تو اب پتہ چل گیا کہ تا ایسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تا یا۔ ایسے ہی ہو گیا نون یا، تو نون آپ نے پڑھا تھا تو نون کی شکل اس طرح سے تھی، کیسے تھی؟ اس طرح سے پورا نون تھا، مگر جب حروف مرکبات میں آیا تو پھر نون کا پھر اتنا حصہ لے لیا، یہ نون ہو گیا، اس کے ساتھ میں ہم نے یا ملا دی تو یہ ہو گیا نون یا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بات پلے پڑ رہی ہے، اصل مقصد یہ پہچاننا ہے، حروفوں کی پہچان کرنی ہے، تاکہ جب یہ مرکب ہو کر قرآن کے اندر آئیں تو ہمیں حروف کی کیا ہو جائے؟ صحیح پہچان ہو اور ہم غلط پڑھنے سے بچیں۔ ایسے یہ یا الف، تو یا کو آپ نے اس طرح سے پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا یا، یہ یا تھی، یہ تو تھی یا، مگر جب ملا کے آئی تو اس طرح سے بن گئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب دو حروفوں سے ملا دیا تو یا کو اس طرح سے نہیں رہی بلکہ اس طرح سے ہو گئی، تو یہ ہو گئی یا الف۔ ایسے سا کو آپ نے جو پہلی بار اس کی صورت دیکھی تھی سا کی، تو وہ ایسی تھی آپ کے نظر کے سامنے، کیسی تھی؟ اس طرح سے سا تھا، مگر جب آپ مرکب ہو کر آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کی خالی اتنا حصہ لے لیا ہم نے، اتنا، اور اس کے آگے پھر ایسے الف لگا دیا تو یہ ہو گیا سالف۔ کیا ہو گیا یہ؟ سالف۔ لام کی صورت جو آپ کے سامنے شروع میں آئی تھی وہ یوں تھی، کیا تھی؟ یہ تھا پورا لام، مگر یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر بھی پھر وہی ہوا کہ اتنا حصہ لے لیا اور پھر اس کے آگے با بنا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ لام با۔ یہ کیا ہو گیا؟ لام با۔ تا کی صورت پہلے بتا چکے، تا با۔ عین کی صورت جو آپ کے سامنے آئی تھی اس کی شکل، تو پہلے آپ کے سامنے عین کی شکل یوں آئی تھی، کیا آئی تھی؟ اس طرح سے آئی تھی عین، مگر پھر اب جب ملا کر لکھ رہے ہیں تو اس کا یہ نیچے کا حصہ کٹ گیا ہے اور یہیں سے ہم نے جو ہے عین کے ساتھ الف کر دیا، اس کا سر جو ہے سر کے ساتھ الف کو جوڑ دیا اور کیا کہہ دیا؟ عین الف۔ اس طرح سے آپ آگے چلیں، فا الف، فا لام، تو فا لام میں آپ کا فا اس طرح سے آتا تھا، کیسے آتا تھا؟ اس طرح سے آتا تھا آپ کا فا، مگر اب کیا ہے یہاں سے ہم نے ایسے لے کر اسے فا لام کر دیا، باقی حصہ اس کا کٹ گیا، باقی حصہ کیا ہوا؟ اس کا کٹ گیا۔ اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں نیچے آ جائیں، با عین دال، با عین دال۔ عین کو جب آپ نے دیکھا تھا پہلی بار تو عین کی شکل اس طرح سے تھی، کیسے تھی؟ یہ پورا تھا، مگر جب آگے آئے تو آپ نے دیکھیں ادھر سے با ایسے بنا دیا اور ادھر سے دال ایسے بنا دیا، تو یہ ہو گیا با عین دال۔ یہ کیا ہو گیا؟ با عین دال۔ یہ ہٹ گیا، خالی بیچ کی شکل آ گئی، کیا آ گئی؟ اس کا سر آ گیا، کیا آ گیا؟ اس کا سر آ گیا۔ ایسے سا میم نون، تو سا میم نون، سا کے بارے میں بتا چکے، میم دیکھیں، میم کی شکل آپ نے اس طرح سے پڑھی تھی، میم کی شکل کیسے پڑھی تھی؟ اس طرح سے پڑھی تھی، مگر جب یہ بیچ میں آئی تو یہاں پر آپ نے سا کا شوشہ لگا لیا اور ادھر سے یہاں سے لے کے چلے، یہاں سے آپ نے نون بنا دیا اور یہ اس کی پونچھ کٹ گئی نیچے سے، تو کیا ہو گیا؟ یہ سا میم نون ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ سا میم نون ہو گیا۔ اس طرح سے شکلیں بدلتی جا رہی ہیں۔ یہ ہا کو آپ بتایا نہیں، ہا آپ نے اس طرح سے پڑھا تھا پہلے سبق میں مفردات میں، مگر یہاں پر یہ اتنا ہٹ گیا اور یہ اس طرح سے اس کے بعد یوں سین آ گیا۔ سین کو آپ نے کس طرح سے پڑھا تھا؟ سین کو آپ نے پہلے دیکھا تھا تو یہ صورت تھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورت تو تھی اسی میں لے، جب آپ نے پہلی بار سین پڑھی تھی تو یہ صورت تھی اس کی، مگر یہاں سے اسے ہٹا کے اس کے ساتھ یہ تین شوشے اس کے باقی رکھے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ہم نے کیا لے لیا ہے؟ نون لے لیا ہے۔ کیا لے لیا ہے؟ نون لے لیا، اور جو نیچے کا اس کا مسئلہ تھا وہ ختم کر دیا۔ تو سین خاتہ میں دیکھیں آپ، سین میں آپ کی پہلی سین ایسے آپ نے دیکھی تھی، مگر یہاں سے پھر اس کو ہٹایا گیا اور یہیں سے خا لے لیا ایسے کر کے، اور پھر یہ تو ہو گیا، خا ایسے پوری بنی ہوئی تھی، سین اس طرح سے پورا تھا۔ تو جب ملا کے لکھتے ہیں نا تو اصل مقصد یہ ہے کہ جب حروف کو ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکلیں صورتیں بدل جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ شکلیں صورتیں بدل جاتی ہیں، کہیں سر آتا ہے، کہیں دھڑ آتا ہے، کہیں نچلے کا حصہ آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ مدنی قاعدے کے اندر جو دوسرا جو سبق لکھا گیا ہے حروف مرکبات کے بیان میں، یہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اگنور نہ کریں بلکہ خوب غور سے اس کو دیکھ لیں، توجہ سے شکلوں کو پہچان لیں، کیونکہ آپ کی ابھی ابتدائی تعلیم ہے۔ جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے، جو قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، حروفوں کی پہچان کرنا سیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے موبائل کے اندر مدنی قاعدہ لوڈ کر لیا ہے، تو اس کو دوسرے سبق کے اندر جتنی صورتیں لکھی ہیں کس کی؟ حروف کی، جو ملا کے لکھا گیا مرکب کر کے، تو اس کو خوب غور کر لیں تاکہ جب ان کے سامنے قرآن کے اندر یہ حروف کی بدلتی ہوئی صورتیں آئیں تو وہ کس میں نہ پڑھیں؟ شک میں نہ پڑھیں، اور یہ نہ سوچیں یار یہ کیا ہو گیا،
بلکہ ان کے سامنے آ جائے گا کہ نون اس طرح سے بھی بنتا ہے، تا اس طرح سے بھی بنتی ہے، عین اس طرح سے بھی بنتا ہے، میم اس طرح سے بھی بنتی ہے، اور ہا اس طرح سے بھی بنتا ہے، اور خا اس طرح سے بھی بنتا ہے۔ جب اس کو پہچان لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ آسانیاں ہو جائیں گی، اور پھر قرآن پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔